لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہم نے مصطفی انقلاب کے لیے جوانیاں لٹانے کی بات تو کر دی، مگر جوانیاں لٹانے والوں، اگلی بھی لٹائی ہے کسی نے، ناخن بھی کٹوائے ہیں کسی نے اللہ کے دین کے لیے. وہ دین جس کے لیے میرے آقا کے رخسار مبارک زخمی ہو گئے، جس کے لیے میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہو گئے، جس کے لیے میرے آقا کے سر انور سے لے کر قدمین کے تلووں تک سارا کا سارا جسم اتھر لہو لہان ہو گیا، سارا جسم اتھر لہو لہان ہو گیا، جس کے لیے میرے آقا نے پتھر کھائے، جس کے لیے 3 سال تک قید گزاری. ہم نے جوانیاں لٹانے، گردنیں کٹوانے، سب کچھ لٹا دینے کی باتیں تو آسان تھی، کر لی، مگر کتنا عزم کیا، مال کتنا لٹایا، اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں. مال کتنا لٹایا اللہ کے دین کے لیے، خود کتنا کھایا، بچوں پہ کیا خرچ کیا، گھر پہ کیا لگایا، اور زندگی میں اللہ کے دین کو کیا دیا، فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں. وقت اپنی زندگی کو کتنا دیا، کاروبار کو کتنا دیا، بچوں کو کتنا دیا، اور اللہ کے دین کو اٹھانے کے لیے کتنا دیا، مصطفی انقلاب کے لیے کتنا دیا. 24 گھنٹے کے دن رات ہوتے ہیں، حساب خود کر لینا. کتنی مشقتیں اٹھائیں، کتنا جاگے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تک گھروں سے نکالے نہ جاؤ، شہروں سے نکالے نہ جاؤ، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں مصیبتیں نہ جھیلو، تم منزل تک نہیں پہنچ سکتے. یہ راہ وفا ہے، راہ وفا میں پھول نہیں پڑتے، راہ وفا میں کانٹے ہوتے ہیں، اذیتیں ہوتی ہیں، دکھ درد ہوتے ہیں، مصائب و آلام ہوتے ہیں. فرمایا جب تک میری راہ میں تم پر اذیت نہ آئے، میری راہ میں تم پر دکھ نہ آئے، میری راہ میں تم پر مصیبتیں نہ آئیں، میری راہ میں تکلیفیں نہ آئیں، اس وقت تک نتائج انقلاب کے پیدا بولیے نہیں ہو سکتے. اس امر کا فیصلہ کرنا ہے. وقاتلوا وقتلوا، اور پھر وہ قتال کریں، لڑیں، اور پھر یہ بھی نہیں خالی لڑیں بلکہ بہت سے مارے بھی جائیں، گردنیں عملاً کٹیں، عملاً خون اللہ کی راہ میں بہے، جانے اللہ کی راہ میں جائیں. یہ شرائط پورے کرو تو اللہ پاک نے فرمایا ہمارا وعدہ ہے کہ ہم نتائج دے دیں گے، تمہیں بازو سے پکڑ کر منزل مراد تک پہنچا دیں گے، تمہیں سرخرو کر دیں گے. اور اس عظیم انقلابی تحریک کے سپاہیوں، یاد رکھ لو تاریخ انسانیت گواہ ہے، قربانیوں کے بغیر دنیا میں کوئی انقلاب آج تک نہیں آیا. قربانیوں کے بغیر کوئی انقلاب آج تک نہیں آیا. انقلاب قربانیاں مانگتا ہے، انقلاب اذیتیں دیکھتا ہے، انقلاب مشکلات کی بات کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ شرطیں تم پوری کر دو، نتائج میں تمہارے سامنے کر دوں گا. کیا اللہ کے اس قانون کو ایک طرف رکھ کر ہم منزل کو پا سکتے ہیں؟ بولیے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اسی سورہ آل عمران میں آگے، آیت نمبر 200، اسی سے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. 5 شرطیں وہ، 4 یہ بیان کی. فرمایا ایمان والو صبر کرو. کیا؟ تو صبر تو تبھی ہوگا نا کہ مصیبتیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی تو صبر ہوگا. یہاں تو کوئی یہ گالی دے دیتا ہے تو آپ بے صبر ہو کے بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں. یہ ہو گیا جی، طوفان مچ جاتا ہے. بڑے حوصلے چاہیے، صبر کرو، برداشت کرو، تحمل پیدا کرو اپنے اندر. وصابروا، اور ثابت قدم رہو. تو ثابت قدم تو تبھی ہوں گے کہ جب مشکلات کو صبر ہوگا، جب مصیبتیں ہوں گی. صبر ہوگا جب، بولیے، مشکلات ہوں گی. اور ثابت قدمی تب ہوگا جب مشکلات کے حملے ہوں گے، جب مشکلات کے طوفان امنڈ آئیں گے، رکاوٹوں کے طوفان ہوں گے، مصائب و آلام
کہ جگ کر چلیں گے اس وقت ثابت قدمی کی بات پیدا ہوگی. ہم تو صبر اور ثابت قدمی کی راہ پر نہیں چلے، پریشان پہلے ہوتے ہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور پھر فرمایا ورابطو، اور رابطہ رکھو، عوام سے رابطہ رکھو، آپس میں ربط رکھو، ربط اور نظم رکھو اور مستعد رہو. رابطو کے دونوں معنی ہیں، ربط بھی رکھو اور مستعد رہو. ہم وقت تگو دو کرتے رہو، جد و جہد کرو، غفلت کو اپنے اوپر کبھی طاری نہ ہونے دو. اور آخری شرط واتقوا اللہ، اور تقوی کی زندگی اختیار کرو. اس تحریک کے سپاہیوں اور جوانوں، میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، ہم بدیانت ظالم مقتدر طاقتوں سے اسلحے کی جنگ بولیے نہیں لڑ سکتے. حرام کے کمائے ہوئے سرمایہ و دولت کی جنگ بولیے نا، نہیں لڑ سکتے. بددیانتی اور ظلم اور ناانصافی کی جنگ نہیں لڑ سکتے. خیانت اور بے ایمانی کی جنگ نہیں لڑ سکتے. وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کے لیے حد کوئی نہیں، اور ہم بہت کچھ وہ نہیں کر سکتے. ہمارے لیے حدیں، ہمارے سامنے آقا کا چہرہ ہے، دین کی حدیں ہیں، سنت کی حدیں ہیں، قرآن کی تعلیمات کی حدیں. ہمیں ہر وقت آقا کی سیرت روکتی ہے، کردار مصطفی روکتا ہے. وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم وہ بہت کچھ نہیں کر سکتے. تو بولیے پھر ہم کس طاقت کے ساتھ لڑیں گے؟ میں وہ بتا دینا چاہتا ہوں، وہ طاقت فقط تقویٰ ہے، اللہ کی عبادت ہے. سن لو، راستہ بتا دینا میرا کام تھا، عمل کرو یا نہ کرو آپ کا کام ہے. اللہ کے حضور سجدہ کرنے والے بن جاؤ، راتوں کو اللہ کے لیے رونے والے بن جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم بتانا چاہتا ہوں، تقویٰ کے چراغ روشن کر لو، اپنی زمینیں اللہ کے حضور سجدوں سے روشن کر لو. عبادت کرنے والے بنو، سجدوں پر مسلوں پر رونے والے بنو، اللہ سے پیار کرنے والے بنو، حضور کے عشق میں تڑپنے والے بنو. حلال کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، تقویٰ کا نور پیدا کرو، حسن خلق پیدا کرو. ایسے بنو کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہتے کہ اللہ کا بندہ آ رہا ہے. یہ اسلحہ ہے، یہ ہماری طاقت. ہم جنگ اس طاقت سے لڑیں گے. یہی کچھ تو طاقت ہے. اگر یہی ہمارے اندر پیدا نہ ہوئی تو جنگ لڑنے کا کوئی مقصد نہیں. چلے جاؤ گھروں کو، آرام سے بیٹھ جاؤ. میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، مفت میں نہیں آپ کو کٹوانا چاہتا، نہیں مروانا چاہتا، آپ کے مال نہیں لٹوانا چاہتا، آپ کے گھروں کو بھی آباد نہیں کروانا چاہتا. اگر چاہتے ہو کہ نتیجہ پیدا ہو تو کیا جانے قربان کرتے ہو؟ اگر رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتے، جانے کیا دو گے؟ اگر اللہ کی عبادت تم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، گردنیں کیا کٹواؤ گے؟ اگر تقویٰ کی زندگی نہیں اپنا سکتے، جوانیاں کیا لٹاؤ گے؟ واتقوا اللہ شرط ہے. اب کون ہے جو اس شرط کو مٹا دے اور پھر منزل کو پا لے؟ فرمایا لعلکم تفلحون، اگر کامیابی چاہتے ہو تو تقویٰ اپنا لو. ہم بات مستوین کے راب کی کرتے ہیں اور دین اور تقویٰ ہمارے قریب سے نہیں گزرتا. میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا. کل کو یہ نہ کہنا قادری صاحب ہم نے بڑی محنت کی مگر نتیجہ نہ ہوا. نتیجہ منحصر ہے تقویٰ پر، اللہ کی عبادت پر، اللہ کی بندگی پر، اخلاص پر، ریاضت پر، مجاہدے پر، سجدہ ریزیوں پر، آہوزاری پر. ہماری تو ساری طاقت اسی من کے اندر سے پیدا ہونی ہے، اور وہ اللہ سے تعلق کی بنا پر، تقویٰ کی بنا پر، عبادت کی بنا پر ایمان کا نور پیدا کرو. عوامی تحریک کے لوگوں،
मत समझो कि तुम्हारा काम सियासी काम है फकत, हमारी सियासत मुस्तफवी होने से इबारत है, हमारी सियासत तकवा से इबारत है। तहरीक मिनहाजुल कुरान के लोगों, मत समझो कि तुम्हारा काम सिर्फ केसटियां और किताबें लोगों तक पहुंचा देना है, नहीं, तकवा का नूर पैदा करना है और तकवा के चराग मुआशरे में जलाने हैं। और ये अपनी जिंदगी में जब तक इनकलाब नहीं आता उस वक्त तक मुमकिन नहीं। आज के कन्वेंशन के मौका पर मैं ये बताना चाहता हूं कि खुदा के लिए अपने गिरबानों में जाके अपने नफ्सों का मुहासबा करें और अल्लाह के हुजूर अहद करें अगर तहरीक को आगे चलाना है, और वो दर से तकवा है, दर से तकवा है, दर से तकवा है।